السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم علم معاشیات کے چیپٹر نمبر 1 کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ٹوٹل جو ہے وہ 20 ایم سی کیوز ہیں جن کو ہم 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر کے اینڈ ہوتے ہی آپ لوگوں کی بک میں جو ہے ایم سی کیوز گیون ہے۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے، کس ماہر نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا؟ تو ہم لوگوں نے جب بچے چیپٹر نمبر 1 ڈسکس کیا تھا تو اس میں ہم لوگوں نے کلاسیکی مکتب فکر کے بانی ایڈم اسمتھ کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے یہ بولا تھا کہ ایڈم اسمتھ نے علم معاشیات کو جو ہے وہ دولت کا علم قرار دیا۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ایڈم اسمتھ۔ کس معیشتدان نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا؟ تو ہم لوگوں نے 9 کلاسیکی مکتب فکر کے بانی الفریڈ مارشل کو ڈسکس کیا تھا، اور الفریڈ مارشل نے جو تھا وہ معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا تھا۔ اس کی ڈیفینیشن میں بھی جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الفریڈ مارشل۔ تھرڈ ون ہے، کس ماہر نے معاشیات کو غیر جانبدارانہ اور طبی علم کا درجہ قرار دیا؟ تو رابنز نے جو تھا وہ معاشیات کو غیر جانبدارانہ اور طبی علم کا درجہ جو تھا وہ قرار دیا تھا۔ اس نے علم معاشیات کو جو ہے وہ طبی علم کی صف میں جو تھا وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا رابنز۔ فورتھ ون ہے، درج ذیل میں سے کون کلاسیکی مکتب فکر کا بانی تھا؟ تو کلاسیکی مکتب فکر کا بانی ایڈم اسمتھ تھا۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے ایڈم اسمتھ۔ کس شخصیت کو 9 کلاسیکی مکتب فکر کا بانی کہا جاتا ہے؟ تو الفریڈ مارشل کو جو ہے وہ 9 کلاسیکی مکتب فکر کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے مارشل۔ معاشیات میں انسانی زندگی کے کس پہلو کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے؟ تو اگر ہم معاشیات کی بات کریں تو معاشیات میں انسانی زندگی کے معاشی پہلو کو جو ہے وہ خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا معاشی۔ سیونتھ ون ہے، کلیاتی معاشیات میں کس مسئلے کو زیر بحث لایا جاتا ہے؟ تو کلیاتی معاشیات میں ہم لوگ جو ہے بین الاقوامی تجارت کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بین الاقوامی تجارت۔ کس طرز استدلال کے تحت عام حالات سے مخصوص حالات کی طرف سفر کیا جاتا ہے؟ تو بچے ہم لوگوں نے 2 طریقہ کار پڑھے تھے، استخراجی طریقہ اور استقرائی طریقہ۔ تو جو استخراجی طریقہ ہے اس میں ہم لوگ جو ہے وہ عام حالات سے مخصوص حالات کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا استخراجی طریقہ۔ علم معاشیات کس وزیر کی بہتر طور پر رہنمائی کرتا ہے؟ تو بچے ہم لوگوں نے جو تھا وہ علم معاشیات کی اہمیت اور افادیت جو تھی وہ پڑھی تھی، اور اس کی عملی افادیت میں ہم لوگوں نے جو تھا وہ ذکر کیا تھا کہ علم معاشیات جو ہے وہ وزیر خزانہ کی رہنمائی بھی کرتا ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا وزیر خزانہ۔ نیکسٹ ون ہے، کون سے قوانین زیادہ جامع اور مماثل نوعیت کے ہوتے ہیں؟ تو جو طبی علوم کے قوانین ہیں وہ زیادہ جامع جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا طبی علوم کے قوانین۔ نیکسٹ ون ہے، اسباتی معاشیات کی کون سی 2 بڑی شاخیں ہیں؟ اسباتی معاشیات کی 2 بڑی شاخیں جو ہے وہ جزوی اور کلی معاشیات ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے جزوی اور کلی معاشیات۔ معاشیات اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے کیا ہے؟ معاشیات بچے جب ہم نے چیپٹر ڈسکس کیا تھا تو تب ہم لوگوں نے جو تھا وہ اس بات پر بھی بحث کی تھی کہ معاشیات جو ہے وہ علم ہے یا فن ہے۔ کچھ معاشرین کے اکارڈنگلی جو ہے معاشیات صرف اور صرف علم کا درجہ جو ہے وہ رکھتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ ماہر معاشیات ایسے ہیں جو اسے فن کا جو ہے وہ بھی درجہ دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو تھا وہ بحث کے دوران یہ پڑھا تھا کہ علم معاشیات جو ہے وہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ تو معاشیات جو ہے وہ اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا علم اور فن۔ معاشیات میں کون سے رویوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ معاشیات میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اجتماعی جو رویے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ فرداً ہم لوگ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ پرسن کو اسٹڈی نہیں کر سکتے، اور یہ خاصا لینتھی پروسیس ہے، ٹائم کنزیومنگ اور زیادہ کاسٹلی پروسیس ہے، اس لیے ہم اجتماعی طور پر جو ہے وہ معاشیات میں مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اجتماعی۔ کلی معاشیات کو کس نے متعارف کروایا؟ کلی معاشیات کو جے ایم کینز نے جو تھا وہ متعارف کروایا تھا۔ علم معاشیات کا بنیادی موضوع بحث جو ہے وہ کیا ہے؟ تو علم معاشیات کا بنیادی موضوع بحث جو ہے بچے وہ محدود ذرائع کے بہتر استعمال سے لامحدود مقاصد کا حصول جو ہے وہ ممکن بنانا علم معاشیات کا بنیادی موضوع بحث ہے، کہ ہمارے ذرائع جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں اور ہماری خواہشات جو ہے وہ لامحدود ہوتی ہیں، اور ہم محدود ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے لامحدود خواہشات کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں، کس طرح اپنی خواہشات کی جو ہے تسکین حاصل کر سکتے ہیں، یہی علم معاشیات کا جو ہے وہ بنیادی موضوع بحث ہے۔ نیکسٹ ون ہے، مارشل کے مطابق درج ذیل میں سے کون سی سرگرمیاں علم معاشیات کے دائرے سے خارج ہیں؟ تو مارشل کے مطابق نماز کی باقاعدہ ادائیگی وغیرہ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ علم معاشیات کے دائرہ کار سے جو ہیں وہ خارج ہیں۔
نیکسٹ ون ہے ایڈم اسمتھ کا تعلق برطانیہ کے کس علاقے سے تھا؟ ایڈم اسمتھ کا تعلق جو ہے برطانیہ کے علاقے اسکاٹ لینڈ سے تھا. یہ آپ لوگوں نے جو تھا وہ چیپٹر میں بھی پڑھا ہے. افراط زر کو ختم کرنے کے اقدامات معاشیات کی کون سی شاخ میں آتے ہیں؟ تو افراط زر کو ختم کرنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اطلاقی معاشیات میں کیے جاتے ہیں. اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اطلاقی معاشیات. نیکسٹ ون ہے وہ کون سے قوانین ہیں جو معاشرے کے افراد، مذہب، تہذیب اور معاشرت کی سربلندی کے لیے اپنے اوپر خود عائد کر لیتے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ قوانین کے ساتھ جو تھا وہ معاشی قوانین کا جو تھا وہ کمپیئر کیا تھا. تو اس میں ہم لوگوں نے اخلاقی قوانین کو جو تھا وہ بھی ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ معاشرے میں رہنے والے افراد جو ہے مذہب، تہذیب اور معاشرے کی سربلندی کے لیے اپنے اوپر کچھ قوانین جو ہے وہ خود عائد کر لیتے ہیں. ان کو ہم لوگ اخلاقی قوانین کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں، جیسے سچ بولنا، دوسروں کی عزت کرنا. یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے اخلاقی قوانین ہیں. تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اخلاقی قوانین. لاسٹ MCQs ہے معاشیات کے علمی فوائد میں کون سا جو ہے وہ شامل نہیں ہے؟ تو غربت دور کرنے میں مدد جو ہے وہ معاشیات کے علمی فوائد میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے عملی فوائد کا حصہ ہے.